انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 11 سورہ توبہ کی 2 آیت مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ رب لم یزل کی بارگاہ عالیہ میں یہ دعا اور التجا ہے، اللہ کریم اخلاص کے ساتھ اصلاحی نیت سے حق سچ بیان کر سکنے سمجھا سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ پر آپ حضرات کے سامنے صحابی کی تعریف ذکر کی تھی کہ صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ جس طرح نبوت کا انتخاب اللہ کریم کرتے ہیں کہ مخلوق میں سے جسے چاہتے ہیں اللہ نبوت کے لیے منتخب کر دیتے ہیں، اسی طرح صحابیت کے انتخاب بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوا کرتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے مقام صحابیت میں فائز کر دیتا ہے۔ تیسری چیز یہ ذکر کی تھی کہ صحابیت کا انتخاب اللہ کیسے کرتے ہیں، تو 26ویں پارے کی آیت سے یہ بات آپ حضرات کے سامنے ذکر کی تھی کہ اللہ کریم فرماتے ہیں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ کریم نے صحابہ اکرام کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے دلوں کے اندر تقوی کا امتحان لیا، اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب امتحان کے اندر وہ پاس ہو گئے کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو لکھ دیا، زینہ فی قلوبکم، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے صرف ایمان کو لکھا نہیں بلکہ صحابہ اکرام کے دلوں کو ایمان کے ساتھ مزین کر دیا۔ یہاں تک ہماری گفتگو مکمل ہو چکی تھی۔ آج کی اس جمعہ کی نشست میں صحابہ کا مقام جو اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر ذکر کیا ہے، وہ آپ حضرات کے گوشت گزار کرنا ہے کہ صحابیت کا مقام کیا ہے، جسے اللہ رب العزت مقام صحابیت پر فائز کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو کیا عطا کرتے ہیں، اسے کیا مقام ملتا ہے۔ تو آئیے اللہ کے معبود پیغمبر کی فرمان عالی شان سے آپ کے سامنے صحابی کا مقام ذکر کرتا ہوں کہ جسے اللہ مقام صحابیت پہ فائز کرتا ہے اسے اللہ کریم کیا انعام دیتا ہے، کون سا مقام عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى
اپنے اس فرمان کے اندر صحابی کا مقام ذکر کیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا مرانی، جس انسان نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، جس انسان نے ایمان کی حالت میں میرا دیدار کر لیا، اور یا جس انسان نے ایمان کی حالت میں اس انسان کا دیدار کیا جس نے حالت ایمان میں میرا دیدار کیا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا فقد حرم اللہ علیہ النار، اللہ رب العزت ایسے انسان کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ دیدار مصطفیٰ ہے کہ جس انسان کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو گیا، اللہ اس بندے پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اب قرآن سنیے، قرآن کیسے صحابہ کی عظمت بیان کرتا ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول کا فرمان تھا کہ جس نے ایمان کی حالت میں میرا دیدار کر لیا، فرمایا کہ اللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ صحابہ کرام کے مقام کو کیسے بیان کرتا ہے، کیسے ان کی تعریف قرآن کے اندر کرتا ہے۔ یہ سورہ توبہ ہے، 11واں سپارہ ہے، اپنے گھر کے اندر جا کے دیکھ لیجیے گا۔ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا، اور وہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ کریم نے صحابہ کی عظمت اور شان کا ذکر کیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا۔ منافقین نے آپس کے اندر مشورہ کیا، ہمیں ایک مسجد بنانی چاہیے جس مسجد کے اندر بیٹھ کر ہم اسلام کے خلاف سازشیں کیا کریں، جس مسجد کے اندر بیٹھ کر ہم اللہ کے رسول کے خلاف پروپیگنڈا کیا کریں، جس مسجد کے اندر بیٹھ کر ہم اللہ کے محبوب پیغمبر کے اوپر ایمان لانے والوں کے خلاف پروپیگنڈا کریں، کیونکہ اگر ظاہری طور پہ وہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے، صحابہ کرام کی مخالفت کرتے، تو معاشرے کے اندر ان کی بدنامی ہو جاتی۔ منافقین نے کہا ہم ایک مسجد بناتے ہیں، اس مسجد کے اندر بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے۔ اب مشورہ طے ہو گیا، منافقین نے مسجد بنانا شروع کر دی۔ جب مسجد بن گئی، اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس آ گئے وہ منافقین اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم نے مسجد بنائی ہے، اس مسجد کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بھی اسلام کا نام و نشان روشن ہو جائے، اس لیے آپ آ جائیے، آ کے ہماری مسجد کا افتتاح کر دیجیے۔ یہ واقعہ سننے کے لائق ہے۔ مسجد کوئی معمولی چیز ہے؟ آئیے مسجد کی عظمت پر آپ کو اللہ کے رسول کا ایک فرمان سنا دیتا ہوں، آپ نے یہ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جس بندے نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، ایسے بندے کے لیے اللہ جنت میں عالی شان محل بنا دیتا ہے۔ یہ مسجد بنانے کی عظمت اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے ذکر کی، اللہ کریم نے قرآن کے اندر ذکر کی۔
دیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اللہ کہیں فرماتے ہیں مسجد کس کا گھر ہے؟ بولیے مسجد کس کا گھر ہے؟ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ فرمایا جب مسجد اللہ کا گھر ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ ایسے بندے اللہ فرماتے ہیں مسجد جب اللہ کا گھر ہے تو پھر اللہ کے گھر کے اندر پکارنے کے جانے کے لائق بھی کون ہے؟ جب مسجد اللہ کا گھر ہے اس کے اندر عبادت بھی کس کی جائے گی؟ اللہ کی جائے گی۔ اس لیے مسجد کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، زمین کے اوپر سب سے زیادہ پسند ترین جگہ اللہ کے نزدیک فرمایا مساجدها، وہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ زمین کا وہ ٹکڑا جس پہ مسجد قائم ہو جاتی ہے وہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ پھر اللہ مسجد کے اندر آنے والے کو کیا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اس روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ مرتبے والی مسجد، سب سے زیادہ عظمت والی مسجد وہ مسجد ہے بیت اللہ، جسے بیت المسجد حرام کہا جاتا ہے، جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جو بندہ مسجد حرام کے اندر ایک نماز پڑھ لیتا ہے، بیت اللہ کے اندر ایک نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ کریم اس بندے کو ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ یہ مسجد کی عظمت ہے۔ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھے گا اللہ 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ مسجد حرام کے بعد سب سے زیادہ عظمت والی مسجد مسجد نبوی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جو بندہ ایک نماز پڑھ لیتا ہے مسجد نبوی کے اندر جو مدینہ میں واقع ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ کریم اس بندے کو 1,000 نماز پڑھنے کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے اللہ اسے 50,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ یہ روایت اگر سے کمزور ہے، لیکن یہ 1000 والی جو روایت ہے کہ جس کے اندر 1000 نماز پڑھنے کا ثواب آتا ہے، یہ مستند حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اس لیے آپ کے سامنے یہ عظمت ذکر کی۔ یہ دوسری مسجد ہے اس روئے زمین کے اوپر جس کی عظمت اور شان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری مسجد آئی سینے کا جس کے بارے میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے، یہ بھی مدینہ کے اندر موجود ہے، مسجد نبوی سے تھوڑے سے فاصلے کے اوپر موجود ہے۔ اسلام کے اندر مدینہ کے اندر سب سے پہلی مسجد مسجد قباء تعمیر کی گئی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جو بندہ مسجد قباء کے اندر جاتا ہے اچھی طرح وضو کرنے کے بعد مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، اللہ کریم اس بندے کو 1 عمرے کا اجر و ثواب ادا کرتے ہیں۔ یہ مسجد کی عظمت ذکر کی جا رہی ہے، جس مسجد کو ہم اپنے لیے تھانہ سمجھتے ہیں، پورا ہفتہ ہر گلی میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب اللہ کا منادی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتا ہے مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ مسجد کی عظمت ذکر کی جا رہی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، زمین کے اوپر سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ کو مسجدیں ہیں۔ سب سے عظمت والی مسجد بیت اللہ، اس کے بعد عظمت والی مسجد نبوی، اس کے بعد عظمت والی مسجد قباء، مسجد
کے بارے میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جو بیت اللہ سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ تھا، اللہ کے محبوب پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں۔ آج مدینہ کے اندر وہ مسجد موجود ہے جس میں اللہ کے محبوب پیغمبر نماز پڑھا رہے تھے۔ بیت اللہ کی بجائے مسجد اقصی اس وقت قبلہ تھا، اللہ کے محبوب پیغمبر مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ نماز کی حالت میں اللہ کا حکم آ گیا، آپ کا قبلہ بھی تبدیل کر دیا گیا۔ اب مسجد اقصی کی بجائے آپ کا قبلہ بیت اللہ بنا دیا گیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے نماز کے دوران ہی اپنے چہرے کو پھیر لیا، مسجد اقصی کی بجائے اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف مخ کر لیا۔ آج بھی مدینہ میں وہ مسجد موجود ہے جسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، دونوں طرف قبلے کا نشان موجود ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس میں اللہ کے محبوب پیغمبر نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز کی حالت میں اللہ رب العزت کی طرف سے قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ گیا۔ مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے بیت اللہ کو، مسجد حرام کو اللہ رب العزت نے قبلہ بنا دیا۔ یہ بیت اللہ اتنی عظمت والا گھر ہے، اتنی شان والا گھر ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جب انسان بیت اللہ کے اندر آتا ہے، مسجد حرام کے اندر داخل ہوتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جس انسان کی جوئی پہلی نظر بیت اللہ کے اوپر پڑے گی، وہ اللہ سے جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا۔ یہ مسجدیں ہیں جن مسجد میں آنا میں اور آپ گوارا ہی نہیں کر رہے ہیں۔ پورا ہفتہ آپ دیکھ لیجیے کتنے لوگ مساجد میں آتے ہیں۔ آپ ناراض نہ ہوئیے گا، آپ کی بات نہیں کر رہا، پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ مساجد خالی ہیں، بازار آباد ہیں۔ مسجد کے بارے میں تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا تھا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اس زمین کے اوپر سب سے پسندیدہ جگہ فرمایا کہ وہ مسجدیں ہیں۔ ساتھ فرمایا ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، فرمایا کہ اس زمین کے اوپر سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ جو اللہ کو ہے، فرمایا کہ وہ شہروں کے بازار ہیں۔ آج دیکھ لیجئے گا بازار آباد ہیں، اللہ کے گھر برباد ہیں، اللہ کے گھر کے اندر آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اللہ کا گھر خالی ہے۔ جب مساجد آباد تھی، جب مساجد کے اندر آنے والے لوگ موجود تھے، اللہ کے ذکر کے ساتھ انہوں نے مساجد کو آباد کیا تھا۔ اللہ کی قرآن کی تلاوت کے ذریعے انہوں نے اللہ کے گھروں کو آباد کیا تھا۔ اللہ نے اپنی رحمتوں کا بھی نزول کیا، برکتوں کا بھی نزول کیا کہ صحابہ اکرام جب مسجد آباد تھی، دل آباد تھے، اللہ کی ذات موجود تھی، قرآن کی تلاوت موجود تھی، نماز جیسا ذکر موجود تھا۔ وہی 313 صحابہ جب کافروں کے مقابلے میں جاتے ہیں، اللہ بغیر اسباب کے مسلمانوں کو فتح عطا کر دیتا ہے۔ آج بھی وہی کلمہ پڑھنے والے، آج بھی وہی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، آج بھی وہی نبی کا ایمان لانے والے، آج بھی اسی صحابہ کو ماننے والے، لیکن جب دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو گیا، جب مسجدیں اللہ کے ذکر سے خالی ہوئیں، جب مسجدیں قرآن کی تلاوت سے خالی ہوئیں، بازار آباد ہوئے، گھروں کے اندر گانا بجانا عام ہوا، خوشی غمی پر اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی عام ہوتی چلی گئی، تو آپ دیکھ لیجئے گا مسلمان سارا سارا دن کماتا ہے، اللہ نے رحمت بھی اٹھا لی ہے، اللہ نے برکت بھی اٹھا دی ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا۔ میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ مسجد بڑی عظمت والی جگہ ہے جہاں انسان
آتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ایک بندہ اپنے گھر سے وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو کر کے اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ وہ مسجد کی طرف چلتا ہے اور نماز کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ مسجد کی طرف اٹھنے والے ہر قدم پر اللہ کریم اس بندے کو ایک نیکی عطا کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جو بندہ مسجد کے اندر آتا ہے، آ کے دیکھتا ہے کہ ابھی تک نماز کا وقت نہیں ہوا، کچھ ٹائم باقی ہے، وہ انتظار کرنے کا کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا وہ نماز کا انتظار کر رہا ہے، لیکن جتنی دیر وہ انتظار کرے گا فرشتے اس کے نامہ اعمال کے اندر نماز پڑھنے کا جو ثواب دیتے رہیں گے۔ پھر میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے وہ بندہ با جماعت نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ایک نماز پڑھنے پر اللہ اسے 27 نمازیں پڑھنے کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ آج دیکھ لیجیے انسان دنیا کے معاملے میں بڑا حریص ہوتا ہے، جہاں سے پتا ہے کہ 1 روپیہ لگاؤں گا 2 روپے مجھے ملیں گے 3 ملیں گے، تو وہاں انسان بغیر سوچے اپنا پیسہ لگا دیتا ہے۔ یہ دین ہے جس کا نفع نظر کو نہیں آ رہا، لیکن جس زبان سے یہ فائدہ نکلا ہے، ساری دنیا کی زبانیں جھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن اس نبی کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس سچی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی بھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ ظاہری طور پہ کوئی نفع نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر کا یہ فرمان سچ ہے کہ اگر نماز کے لیے نکلو گے ہر قدم پہ اللہ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ مسجد کے اندر آ کر نماز کا انتظار کرو گے اللہ اجر و ثواب عطا کریں گے، با جماعت نماز ادا کرو گے اللہ 27 نمازیں پڑھنے کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اس لیے آج کے درس میں، آج کی اس گفتگو میں یہی سبق اور پیغام ہے۔ ایک تو واقعہ سنانا تھا کہ منافقین نے جو مسجد بنائی تھی اللہ نے اس مسجد کی مذمت اس آیت کے اندر ذکر کی، دوسرا مسجد کی عظمت اور شان کا ذکر کیا، جس سے میرے اور آپ کے لیے یہی سبق ہے کہ اگر میں اور آپ اپنا تعلق مسجد کے ساتھ جوڑ لیں گے تو میرے ذہن کے اندر ایک اور روایت آ گئی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا رجل قلب، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ ایک ایسا بندہ قلب معلق بالمساجد، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ایک ایسا بندہ جس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، ایک نماز پڑھی دوسرے کا انتظار کرتا ہے کہ دوسری کا وقت ہو جائے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ بس مسجد کو آباد کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کریم ایسے بندے کو اپنے عرش کی سائے کے اندر جگہ عطا کرے گا۔ اس لیے مساجد کو آباد کیجیے، اللہ کی ذکر کو، قرآن کو، تلاوت کو اپنا معمول بنا دیجیے اور نماز کی پابندی کیجیے۔ یہی وہ اعمال ہیں جو کل قیامت والے دن میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بننے والے ہیں۔ اللہ کریم جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا